کی تمام جہاد پر محیط جس انداز سے انہوں نے خطاب فرمایا تو یقیناً دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ حضرات اپنے گفتگو کے آخر میں ہمارے خطیب پاکستان حضرت قاری صاحب نے جس طرح مسئلہ کشمیر کا ذکر کیا اور حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ کشمیر کے حوالے سے اپنی پالیسی کو واضح کرنا انہیں ضروری ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بعض احباب وزیر اعظم پاکستان کے کل کے خطاب سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ خطاب لائق داد بھی تھا، لائق تحسین بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اگر ہم ملک پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں تو پھر واضح یہ ہوتا ہے، ایک طرف یو این او کے اجلاس میں ہمارا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ جب دنیا کے کسی خطے میں رسول عربی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہمارے دل میں درد محسوس ہوتا ہے، لیکن نہ معلوم جب اسی رسول عربی خاتم المرسلین کی شان میں اس کے اپنے ملک میں، اس کی اپنی سلطنت میں، اس کے اپنے علاقے میں، اس کی اپنی ریاست میں ایک ملعونہ نبی کائنات کی شان میں گستاخی کرتی ہے تو اس کی رہائی کو اپنے لیے داد وصول کرنے کے لیے اپنا کارنامہ قرار دیتا ہے۔ اگر تمہارا دل دھڑکتا ہے رسول عربی کی حرمت کے ساتھ تو بتلاؤ قادیانی عبدالشکور کو رہا کس لیے کیا گیا؟ اگر تم رسول کی حرمت کے پاسبانی کا دعویٰ کرتے ہو تو بتلاؤ آسیہ کو رہا کس لیے کیا گیا؟ اسے ملک بدر کس طرح کیا گیا؟ اگر تم رسول ہاشمی سے محبت کا اظہار کرتے ہو تو بتلاؤ وجیہ الحسن کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ملا سے بگاڑی ہے نہ شیطان سے کبھی، انہوں نے ملا سے بگاڑی ہے نہ شیطان سے کبھی۔ دن کو مسجد میں رہے، رات کو میخانے میں، ہم واحد وہ جماعت اہل الحدیث کی جو طفل تسلیوں میں نہیں آتے، جو ان باتوں میں نہیں آتے، ہم یہ کہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان صاحب آئیے اپنے موقف کو واضح کیجئے، اپنی بات کو دو ٹوک کیجئے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اللہ کی قسم ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حرمت رسول کے معاملے میں آپ اگر مخلص ہیں تو آپ کو اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لانا پڑے گی۔ قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی ریشہ دوانیاں اس وقت ملک پاکستان میں جس طرح وہ پنپ رہے ہیں، جس طرح وہ جسارتیں کر رہے ہیں، جس طرح وہ ملک کی آئین کو بدلنے کے دعوے کر رہے ہیں، تو حضرات یہ سب کچھ کیا ہے؟ خدا را اپنی پالیسی کو واضح کیجئے۔ اس وقت میں جس شخصیت کو آپ احباب کے سامنے دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ ہمارے مرحوم قائد کی نشانی ہے۔ جس بھائی کو میں آپ احباب سے مخاطب ہونے کے لیے بلا رہا ہوں وہ ہمارے اہل حدیث یوتھ فورس کے جنرل سیکرٹری محترم المقام برادر مکرم حضرت محترم جناب حافظ محمد عامر صدیقی صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات سے ہمیں اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں۔ محترم المقام جناب حافظ محمد عامر صدیقی صاحب جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ ٹھیک ہے یہاں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین من لا نبی بعد۔ وقال اللہ تعالی انما يخشى الله من عباده العلماء۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء۔ معزز حاضرین کرام،
اسٹیج پر انتہائی محترم جید علماء کرام اور مشائخ موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں مجھ طالب علم کی گفتگو شاید کسی اہمیت یا حیثیت کی حامل نہ ہو، لیکن پھر بھی ٹوٹی پھوٹی گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، یہ ایک علمی درسگاہ ہے، تعلیمی درسگاہ ہے، مدرسہ ہے، اور آج یہاں تکمیل بخاری شریف کا درس بھی ہوا ہے۔ حضرات، علم کو حاصل کرنا، دین علم ایک ایسے اعزاز کی بات ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور متعدد احادیث بھی اس کا احاطہ کرتی ہیں، اور صحابہ کرام کا طرز عمل، اصحاب صفہ وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ اس تاریخ سے بخوبی واقف ہیں، اور علماء وہ لوگ ہیں جو روز اول سے ہی عوام کی قیادت اور سیادت کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ علماء وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو، عوام الناس کو ہمیشہ رہنمائی فراہم کرتے رہے، ان کی رہبری کرتے رہے، بلکہ خواجہ حسن بصری کا قول ہے کہ علماء کی مثال ستاروں کی مانند ہے، جب وہ چمکتے ہیں تو لوگ ان کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب علماء کی چمک مانند پڑ جاتی ہے، علماء چمکنا چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرات، ایک وقت تھا جب علماء امت کے رہبر اور رہنما ہوا کرتے تھے، جب علماء قائد ہوا کرتے تھے، جب علماء خلیفہ وقت ہوا کرتے تھے، جب علماء وقت کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، جب علماء منبر اور مہران کی شان بھی بڑھاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں، معاشی میدان میں، معاشرتی میدان میں، دینی امور میں عوام الناس کی رہبری اور رہنمائی بھی کیا کرتے تھے۔ اور ایک وقت تھا جب وقت کے بادشاہوں کو وہ عروج اور وہ عوامی مقبولیت حاصل نہیں تھی جو اس دور کے علماء کو حاصل تھی۔ ایک دن خلیفہ وقت، خلیفہ بغداد ہارون الرشید اپنی زوجہ، اپنی ملکہ زبیدہ کے ساتھ بغداد کی گلیوں میں نکلتا ہے کہ میں عوام کے درمیان گھوم کر عوام کے حالات کا پتہ کروں، میں دیکھوں کہ عوام میں میری مقبولیت کا کیا حاصل ہے، کتنا شہرہ ہے۔ اور جب وہ نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ، ہاتھوں میں کاپیاں، پینسلیں اٹھا کر دوڑے لگا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ کہاں پر؟ جامعہ مسجد کی طرف۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں خلیفہ وقت کا بادشاہ ان کے درمیان ہوں، لیکن لوگ مجھ پر کوئی توجہ نہیں دے رہے، لوگ مجھے پوچھ نہیں رہے۔ یہ بستے اٹھا کر، کتابیں اور قلمیں اٹھا کر کہاں پر بھاگ رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ بغداد کی جامع مسجد میں وقت کے محدث عبداللہ بن مبارک کا درس جاری ہے۔
اور یہ لوگ اس درس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، نفع اٹھانے کے لیے مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور پھر اس کی زوجہ، اس کی ملکہ اسے کہتی ہے کہ اے بادشاہ، مجھے تو لگتا ہے کہ عوام میں اتنے آپ مقبول نہیں، اتنے آپ بادشاہ ہو کر عوام میں مقبول نہیں جتنا اس وقت کا محدث عبداللہ بن مبارک عوام میں مقبول ہے۔ یہ وقت تھا حضرات، لیکن آج بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عالم ہونا، علماء ہونا آج کے دور میں ایک تانا اور تازیانہ بنتا جا رہا ہے۔ آج مدارس سے تعلق رکھنا، مدرسے سے تعلق ہونا، یہ عوام اس کو حقیر نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو وقت کے بادشاہ سے زیادہ مقبول ہوا کرتے تھے، جو وقت کے رہبر اور رہنما ہوا کرتے تھے، آج عوام کی نگاہ میں اپنا مقام کھوتے جا رہے ہیں۔ آج عوام میں ان کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہے جو کسی وقت حاصل تھی۔ بہت سی وجوہات، لیکن دو وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دو نمبر ایک کہ جب سے علماء نے دین فروشی شروع کی ہے، جب سے دین رؤساء، امراء اور خلفاء وقت کا محتاج ہو گیا ہے، اس وقت سے عوام کے اندر علماء کی قدر و منزلت کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، رابطہ کریں کہ مولوی صاحب آپ کو بلانا چاہتے ہیں اپنے جلسے میں، آپ سے قرآن و حدیث سننا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں، تو مولوی صاحب پہلے کیلکولیٹر نکالتے ہیں کہ یہ مجھے 6 گھنٹے کا سفر، یہ 8 گھنٹے کا سفر، یہ 10 گھنٹے کا سفر، پھر پوچھتے ہیں بھائی میری خدمت کیا کرو گے؟ اور پھر مولوی صاحب کو اگر جانا وارا کھاتا ہے اور آپ کی جیب اس کی اجازت دیتی ہے تو پھر آج کے علماء تشریف لاتے ہیں، ورنہ آپ سے معذرت کر لیتے ہیں۔ اور پھر جب وقت کے امراء، رؤساء، امیر لوگ، بادشاہ، وزیر، وہ ان تک پہنچتے ہیں تو عام عوام کے لیے فتویٰ اور ہے اور علماء امراء کے لیے فتویٰ اور ہے، الا ماشاء اللہ۔ حضرات یہ دیکھیے، خلیفہ ہارون الرشید مدینہ آتا ہے اور اپنے وزیر کو بھیجتا ہے امام دار الحجرہ امام مالک بن انس کے پاس، اور کہتا ہے، وزیر جا کر کہتا ہے امام مالک، خلیفہ ہارون الرشید آپ کو سلام دے رہے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے پاس تشریف لائیے، آپ نے جو کتاب لکھی ہے یعنی موطا امام مالک، وہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا تو خوشی سے پاگل ہو جاتا کہ مجھے وقت کے پرائم منسٹر نے یاد کیا ہے، مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے بلاوا آیا ہے، میں جلدی کروں دیر نہ ہو۔ لیکن امام دار الحجرہ امام مالک، امام مدینہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جا کر خلیفہ وقت کو میرا سلام دینا، لیکن انہیں کہنا کہ اے خلیفہ، علم کی زیارت آ کر کی جاتی ہے، علم جا کر اپنی زیارت نہیں کرواتا۔ حضرات یہ ہمارے اکابرین تھے، وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ خوشی سے پاگل ہو جائیں، دھمال ڈالنے لگ جائیں۔ اور حضرات دوسرا نقطہ مختصر وقت میں کہ آج کے علماء نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جد و جہد کرنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا چھوڑ دیا۔ آج کے دور میں کلمہ حق کہنے سے علماء گھبرانے لگے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے جید علماء سے، اور میں یہ وضاحت کر دوں کہ تمام پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، ہمارے اندر بھی بہت سے ایسے علماء موجود ہیں
جو ان خامیوں سے مبرہ ہیں اور ان کے اندر اسلاف کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ایک عمومی رویے کی بات کر رہا ہوں۔ اور چونکہ ڈی جی خان کے عوام مجھے پتہ ہے علماء سے، مدارس سے بہت محبت کرتے ہیں، تو میں صرف ذہن سازی کے لیے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں اور اپنے اسلاف کی مثالیں سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرات، آج کے دور میں علماء گھبراتے ہیں کہ اگر ہم نے کلمہ حق بلند کیا، وقت کے حکمران کے خلاف آواز اٹھائی، وقت کے سلطان کو للکارا، تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایجنسیاں، ادارے ہمارے پیچھے لگ جائیں گے، ہماری طلبیاں ہونی شروع ہو جائیں گی، ایف آئی آریں ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لہذا بہتر ہے جو دین سنا رہے ہو وہ سناتے رہو۔ حضرات، یہ دیکھیے، آئیے آپ کو بتلاتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کون تھے، کیا طرز عمل تھا ہمارے اسلاف کا۔ پھر بات کروں گا امام مدینہ امام مالک کی۔ مسئلہ تراک مکرہ علماء بخوبی جانتے ہیں، اشارتاً ذکر کرتا ہوں۔ جبری طلاق کا مسئلہ، وقت کا حکمران کہتا ہے کہ امام ایسا کیجئے، اس کو جائز قرار دیجئے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ طلاق جائز نہیں ہو سکتی، میں اسے جائز قرار نہیں دے سکتا۔ دباؤ پڑتا ہے، پریشر پڑتا ہے، امام سر کو جھکانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور پھر مدینے کی گلیوں نے وہ منظر بھی دیکھا جب وقت کے محدث کو، وقت کے امام کو گدے پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے، اور امام پکارتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس، کہ جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ یہ سن لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، اور میں کبھی وقت کے حکمران کے آگے سر کو جھکاتے ہوئے یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ طلاق مکرہ جائز۔ کس کے پیر ماننے والے ہیں آپ؟ کون سے اسلاف کے راستے پر چلنے والے ہیں آپ؟ گدے پر بٹھا کر وقت کے امام کو پھرایا گیا، لیکن امام نے عامر کے سامنے سر خم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور ایک اور امام کو دیکھیے، امام احمد بن حنبل ہے، مسئلہ خلق قرآن آتا ہے، وقت کے حکمران دباؤ ڈالتے ہیں کہ اے امام، آپ ہماری خواہش اور منشا کے مطابق فتویٰ دیجئے، ہم جو کہتے ہیں آپ انہیں تسلیم کر لیجئے۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سے کوئی دلیل دے دو اپنے موقف کی حمایت میں تو تمہارے موقف پر سر خم تسلیم کر لوں۔ اگر مجھے منانا چاہتے ہو تو پھر قرآن و سنت سے کوئی دلیل لے کر آؤ۔ ایک خلیفہ کی زندگی ختم ہوتی ہے، دوسرا آتا ہے، لیکن امام سر کو جھکانے سے انکار کر رہے ہیں۔ قید خانے میں پڑے ہیں، کوڑے برسائے جاتے ہیں، اور کوڑے برسانے والا جلاد کہتا ہے کہ خدا کی قسم جو کوڑا امام احمد بن حنبل کی پشت پہ برسایا جا رہا تھا وہ اتنا شدید تھا کہ اگر وہ کوڑا کسی بدمست ہاتھی کی پشت پر برسایا جاتا تو وہ بھی چنگاڑتا ہوا بھاگ جاتا۔ لیکن امام حق کے سامنے سینہ سپر ہیں، جس کو حق سمجھتے ہیں اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، حضرات اتنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر ایک دن واقعہ سنیے، میرے اور آپ کے لیے بھی سبق آموز اور نصیحت آموز ہے۔ ایک دن امام احمد بن حنبل کو
پابندے بیڑیوں میں بند کر کے، بیڑیوں میں جکڑ کے بغداد کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ راستے میں ایک شخص ملتا ہے امام کو اور کہتا ہے اے امام، مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میرا نام ابن الحیثم ہے اور میں بغداد کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں، اور میری پشت پر، میرے جسم پر 18,000 کوڑوں کے نشانات ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میں غلط ہوں، میں باطل پر ہوں، لیکن 18,000 کوڑوں کے باوجود میں اپنے باطل پر ڈٹا ہوا ہوں، اپنے باطل کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں۔ لیکن اے امام، آپ تو حق پر ہیں، اگر میں باطل پہ ہو کر 18,000 کوڑے برداشت کر سکتا ہوں تو آپ حق پر رہ کر کیوں استقامت اختیار نہیں کرتے؟ اور امام فرماتے ہیں کہ پہلے میرے پائے استقلال میں تھوڑی سی لرزش تھی کہ چلو جان بچانے کے لیے دل سے نہ کہی، زبانی طور پر ان کی بات مان لیتا ہوں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ ڈاکو اپنے باطل پر اتنا پکا ہے تو مجھے حوصلہ اور استقامت ہوئی، اور میں نے تہیہ کر لیا کہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن جو بات میں صحیح اور سچ سمجھتا ہوں اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں۔ اور پھر زندان سے امام کا جنازہ نکلتا ہے، امام دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور وقت کا بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بالکنی سے بیٹھ کر امام کے جنازے کا منظر دیکھ رہا ہے، اور پھر کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اے امام، لوگوں کے جسموں پر تو میری حکومت ہے، لیکن آج میں وقت کا بادشاہ یہ تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں پر تیری حکومت ہے۔ اور مورخین نے لکھا کہ صرف امام کا جنازہ دیکھ کر 3 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرات، راہ حق مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ وقت کے سامنے کلمہ حق کہنا، وقت کے حکمران کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات پیدا کرتا ہے، لیکن ہمارے اسلاف کا یہی رستہ، صحابہ کرام کا یہی رستہ، نبی پاک کا دکھلایا ہوا یہی رستہ، اگر ہم اور بالخصوص آج کے علماء حق کا آوازہ بلند نہیں کریں گے، باطل کی سرکوبی نہیں کریں گے، باطل کو بباغ دہنگ نہیں للکاریں گے، تو پھر یہ فریضہ اور کون سا رہ جائے؟ اور پھر میری تاریخ ایسے ناموں سے بھری ہوئی ہے، کتنے نام گنواؤں جو آج بھی تاریخ کے آسمان پر جگنوں کی طرح چمکا رہے ہیں، کہکشاں کی طرح روشن ہے۔ جناب عبداللہ بن زبیر، جناب سعید بن جبیر، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ، سید عبداللہ غزنوی، شاہ ولی اللہ، شاہ احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، اور دیگر بے شمار نام ہیں۔ کس کس کا نام لوں؟ یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے عامر وقت کے سامنے حق کے آوازے کو بلند کیا، حق کی للکار کو سر منبر اور سر عام بلند کیا، اپنی جانوں پر، اپنی جانوں سے گئے، اپنی جانوں پر کمپرومائز کر لیا، لیکن حق پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہنا چاہوں تو فخری انداز میں کہہ سکتا ہوں کہ ناقدو، وقت کی رفتار کو بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیا بخشا۔ حضرات، آج بھی اس امر کی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ حق کو بآواز بلند
ہر ممبر پہ، ہر فورم پہ، ہر سٹیج پہ بلند کیا جائے۔ آج بھی عمراء، رؤساء، حکمران، وزراء اگر غلط اقدام اٹھاتے ہیں، باطل کی طرف جاتے ہیں، باطل کو سپورٹ کرتے ہیں، تو علماء کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ہر فورم پر ان کی سرکوبی کریں۔ یہ دیکھیے، یہ موجودہ حکومت کا ایک وزیر اٹھتا ہے، نہ شکل نہ صورت نہ عقل، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا جی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، اور ہم مدارس بنانے کے چکروں میں پڑے رہے ہیں، ہم مدرسے اور مولوی بناتے رہے ہیں۔ پتہ ہے نا کس نے بیان دیا؟ فواد چودھری نے۔ کہتے ہیں ہم مدارس بنانے کے چکروں میں پڑے رہے ہیں۔ بلکہ ایک شعر ہے جو فواد چودھری کے حوالے سے کہ اب اس پر کیا کوئی دلیل کرے، خدا جس کو چاہے ذلیل کرے۔ تو اب جس نے ضلالت اپنے ہاتھوں سے کمانی ہے، چودھری صاحب آپ جا کر بناتے یونیورسٹیاں، آپ جا کر بناتے تعلیمی ادارے۔ مدارس نے کوئی آپ کا ہاتھ تو نہیں پکڑا ہوا تھا، مدارس نے کوئی آپ کو روک رکھا تھا؟ مدارس تو وہ ہیں جو اپنے آغوش میں 35 لاکھ سے زائد طلباء کو سمائے ہوئے ہیں۔ مدارس تو وہ ہیں جو آج کے اس گئے گزرے دور میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ مدارس ہی ہیں جو تمہارے جیسے لوگوں کے مذموم ارادوں کے آگے بند باندھ کر کھڑے ہیں۔ یہ علماء ہیں جو تم جیسے دہریوں کے آگے سینہ سپرد ہو کر کھڑے ہیں اور تمہیں آگے بڑھنے کا رستہ نہیں مل رہا۔ مجھے بتلائیے کون سے مدرسے کا پڑھا ہوا تھا وہ پولیس والا جس نے ساہیوال کی سڑکوں پر معصوم پاکستانی شہریوں کا لہو بہایا؟ کون سے مدرسے کا پڑھا ہوا تھا وہ آفیسر جس نے رحیم یار خان کی جیل میں بے گناہ صلاح الدین کا قتل عام کیا؟ کون سے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے وہ جو آج ہسپتالوں سے ساری دوائیں غائب کر چکا ہے؟ آپ کی انتظامیہ فیل، آپ کی حکومت فیل، آپ کی بیوروکریسی فیل، مہنگائی کا جن بے قابو، اور آپ کا زور سزا مدارس پہ نکل رہا ہے۔ مجھے بتائیے عثمان بزدار کون سے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے؟ نا اہل اور نالائق ترین۔ اور خدا کی قسم اگر عثمان بزدار سے بہتر ہے کہ آپ مدرسے کے پڑھے ہوئے مولانا خالد محمود اظہر کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیں، دیکھنے میں بھی اس سے خوبصورت ہیں اور انشاءاللہ عملاً بھی اس سے بہتر کارکردگی دکھائیں گے۔ تم آزماؤ تو صحیح مدارس والوں کو، پر گھر کی بجلی کٹوانی پڑے گی مولانا، یہ شرط ہے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے۔ حضرات یہ وہ لوگ ہیں جو مشرف کے ساتھ بھی تھے، جو بے نظیر کے ساتھ بھی تھے، جو دیگر حکمرانوں کی خوشنودی اور کاسالیسی ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، لیکن یہ ڈرتے ہیں مدارس سے، یہ ڈرتے ہیں ممبر و محراب سے، یہ ڈرتے ہیں علماء سے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں فحاشی کے شراب کے آگے، عریانی کے شراب کے آگے، الہاد کے شراب کے آگے، باطل نظریات کو فروغ دینے میں، سیکولر اور لبرل پاکستان کو بنانے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہ مدارس اور علماء رکاوٹ ہے۔ یہ مختلف طریقے سے انہیں تانا و تشنیع کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اس قسم کی بکواس کرو گے اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ خدا کی قسم میرے علماء بھی تمہارا محاسبہ کریں گے، اور یہ علماء کا نوکر اور مدارس کا ادنا سا خادم بھی برسر ممبر تمہارا احتساب کرے۔ تمہارے اندر ہے کیا؟ کوئی قابلیت ہے تمہارے اندر؟ اور مت سمجھ لینا کہ ہم ڈر جائیں گے، ہم پرچوں سے گھبرا جائیں گے، ہم تمہارے حکمران ہونے سے مروب ہو جائیں گے
اور خدا کی قسم ان مدارس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے علماء کے آگے تمہارے جیسے 20 بھی آ جائیں تو ان کی جوتی کے برابر ہے۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ کے بیٹوں کو؟ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے علامہ شہید کے فرزندوں کو؟ اور میں کوئی اور آئے نہ آئے، خدا کی قسم عبد الوکیل صدیقی کا بیٹا تمہیں برسر ممبر بھی للکارے گا، برسر محراب بھی للکارے گا، سر بازار بھی للکارے گا، تمہارے منہ پہ بھی للکارے گا، تمہاری پشت پر بھی للکارے گا۔ تمہارے جیسوں کو تو ہم نشانہ عبرت بنا دیں گے۔ کئی آئے اور کئی چلے گئے، کوئی جیلوں میں چلے گئے، کوئی بیرون ممالک بھاگ گئے ہیں، لیکن الحمدللہ علماء بھی موجود، مدارس بھی موجود، طلباء بھی موجود، اور جب تک یہ ملک لا الہ الا اللہ کی اساس پر قائم ہے، اس ملک کو بنائیں گے بھی علماء، اس ملک کی حفاظت بھی علماء کریں گے، اور تم جیسے دہریوں کا مقابلہ بھی علماء کریں گے۔ اور بڑا شور مچ رہا ہے پاکستان کی پالیسیوں کا کہ یو این او میں جا کر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ اس امر میں کوئی انکار نہیں کہ ان کی یہ باتیں بہت اچھی ہیں، میں ناانصافی کروں گا اگر ان کے بیانات کی تعریف نہیں کروں گا، لیکن کیا آپ نے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ بیان بھی سنا جو اس نے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کھڑے ہو کر دیا؟ اس نے کہا کہ ہم ریڈیکل اسلامک ٹیررزم کا مقابلہ کریں گے، اس کو ختم کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں اسلامی انتہا پسندی کہ ہم مل کر اسے دنیا سے ختم کریں گے۔ اور شرم آنی چاہیے تمہیں، تم دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک کے لیڈر کہلاتے ہو، لیکن سرعام جھوٹ بولتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں وہ کون سا اسلامک دہشت گرد تھا جس نے ہالینڈ کی مسجد میں جا کر بے گناہ نمازیوں پر گولیاں برسائی؟ وہ کون سا اسلامک دہشت گرد تھا جس نے کشمیر میں 97,000 کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلی؟ وہ کون سا اسلامک دہشت گرد تھا جس نے افغانستان پر کلسٹر بمبوں کی برسات کی؟ وہ کون سا اسلامک دہشت گرد ہے جو فلسطین میں بے گناہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے؟ وہ کون سا اسلامک دہشت گرد ہے جو برما میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے؟ جھوٹ بولتے ہو تم، دہشت گرد تم ہو، دہشت گردی تمہاری طرف سے ہو رہی ہے۔ مجھے بتلاؤ کون سا مسلمان ہے جس نے دہشت گردی کو فروغ دیا؟ بلکہ کل تک جنہیں تم دہشت گرد کہتے تھے، آج انہیں 18-19 سال بعد وی آئی پی پروٹوکول سے اپنے ملک میں بلا رہے ہو، ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہو کہ مہربانی کریں، ہم نے بہت جنگ لڑ لی، اب ہم مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتے، آ کر ہمارے ساتھ صلح کر لیجیے۔ پتہ ہے نا آپ کو طالبان کو آج کر بلایا جا رہا ہے، اور یہ مثال ہے کہ جو حق پر استقامت اختیار کرتا ہے، حق پر ڈٹ جاتا ہے، حالات پہ کمپرومائز نہیں کرتا، حالات کے جبر کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، باطل آخر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے، باطل کو آخر اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے۔ اور حضرات، کاش کہ ہمارے حکمران بھی، ہمارے عوام بھی، ہمارے علماء بھی اپنے اندر صرف اسلامی غیرت کو جگا دیں، اسلامی حمیت کو جگا دیں، کفر سے مرعوب ہونے کی بجائے
قرآن نے تو بہت پہلے کہہ دیا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، لیکن آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. کاش آپ ان کے سامنے ایک دفعہ اپنی اصلی میراث پر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. آپ صحابہ کرام اور خلفائے امت اور اسلاف امت کے راستے پر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، پھر دیکھیں کامیابی کیسے آپ کے قدم چومتی ہے. باطل کو آپ کے سامنے جھکنا پڑے گا. دعا کریں اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے جو اولی الامر ہیں، ان کو یہ توفیق عطا فرمائے. اور حضرات، میں آخری بات کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ان مساجد کے ساتھ، ان مدارس کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، ان کے ساتھ تمسک اختیار کیجئے، اپنے آنے والی نسلوں کا رشتہ ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیجئے. یہی میری اور آپ کی بقا کا راستہ ہے. انشاءاللہ یہ مدارس، یہ علماء، یہ مدارس کے پڑھنے والے اور یہ اسلام پسند مسلمان یہ اس ملک کی تا قیامت حفاظت کریں گے انشاءاللہ. بس آپ خواب سے جو ہے بیدار ہوئیے، خواب غفلت سے بیدار ہوئیے، اپنے آپ کو جگائیے اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے. اور میں اپنے علماء سے بھی دس بستہ گزارش کروں گا کہ اپنی حقیقی قدر و منزلت کو پہچانیں، حق کو سر عام بیان کیجئے، اور جو ہمارے اسلاف کا راستہ ہے، جو صحیح علماء کے لیے مشعل راہ ہے، اس پر ثابت قدمی اختیار کیجئے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تو جو نکات بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا.